علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قابل صد احترام مہمان خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب، صدر مجلس سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب، اور جملہ وزرائے کرام، مشیران اور اسلام گھڑ کی غیرت مند دھرتی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات سے بہت سی باتیں کرنی تھی۔ یہ میری آپ کی سیاسی حوالے سے پہلی ملاقات ہے، ورنہ اسلام گھڑ ہمارا آنا جانا دروس قرآن لگے رہے ہیں۔ اس وقت میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نے ریاست کے ایک اہم مسئلے کی حل کے لیے سفر کرنا ہے اور ان کی اہم میٹنگ ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں ادھار چھوڑ کے صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خیر کے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، جبکہ اصول یہ شریعت کا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خیر کے جتنے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بن جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری نیکی کے کاموں میں، اور نیکی کے کاموں میں ایک بڑا کام خدمت خلق ہے۔ ہمارا تو ماٹو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے۔ تو مخلوق خدا کی خدمت یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور الحمدللہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے موجودہ سیٹ اپ میں، جو کہ اتحادی جماعتوں کا سیٹ اپ ہے، لیکن وزیر اعظم اس کو پوری بصیرت، دانشمندی، فہم و فراست اور تحمل مزاجی اور پوری مدبرانہ انداز میں چلا رہے ہیں، جس کا مظاہرہ آپ نے بھی یہاں دیکھا کہ میرے بھائی قاسم مجید صاحب کس طرح دوسرے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اسی طرح میرے بھائی یاسر سلطان صاحب ان کے بارے میں کتنے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ الحمدللہ وہ جاگراں سے لے کر یہاں اسلام گڑھ میر پور تک جتنے مردہ پروجیکٹ تھے، اس حکومت نے پوری دانشمندی، امانت، دیانت، اخلاص، للہیت کے ساتھ ان تمام پروجیکٹوں میں اپنے دل رات کی محنت کر کے جان ڈال دی ہے۔ تو آپ حضرات کو بہت مبارک ہو، قاسم بھائی آپ کو مبارک ہو، یاسر صاحب آپ کو مبارک ہو، چودھری عبدالمجید صاحب بیٹھے ہیں، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا ثمر پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں، انہیں مبارک ہو۔ میں آخر میں صرف ایک گزارش کرنا چلا ہوں کہ یہاں فکری گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنی جا رہی، کوشش کی جا رہی ہے، اور جبکہ وہ خود لوگ کنفیوز ہیں، اور اب وہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ اب وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی آٹا ہمارا مسئلہ نہیں تھا، بجلی ہمارا مسئلہ نہیں تھا، ہم نے تو عوام کو ایموشنل بلیک میل کر کے اپنے نظریے کے آگے لگایا تھا۔ خدا را یار جرت پیدا کرو، اپنے نظریے کو پوری جرت اور اظہار کے ساتھ پیش کرو۔ یہ موجودہ حکومت اپنا آشیاں بچانے نہیں نکلی ہے، میں پوری دیانت سے کہہ رہا ہوں، ہم چمن بچانے نکلے ہیں۔ اس لیے نیلم سے لے کر میر پور بھمبر تک کے لوگوں، چمن بچانے میں اٹھ کھڑے ہو اور ان نظریاتی ڈاکوؤں کو بتا دو کہ سرزمین پر ایموشنل بلیک میل کر کے تم حکومت کو، ریاست کی عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ آٹا فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور کار ثواب ہے، اس ریاست کے ہر باشندے کی ہر بنیادی ضرورت پوری کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ 18 ماہ میں ہم بتدریج اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ تمہیں کوئی خیر کا کام نظر نہیں آ رہا، این ٹی ایس کے ذریعے 3000 نوجوان لگے ہیں، کوئی شکایت پورے ملک سے نہیں آئی۔ کیا یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ 147 ڈاکٹر پبلک سروس کمیشن کے امتحان پاس کر کے عوام کی خدمت میں اتر چکے ہیں۔ جاگراں کے بجلی پروجیکٹ سے لے کر رٹھوا ہریام برج تک الحمدللہ حکومت اس وقت چمن نہیں آشیاں بچا رہی ہے، اور صرف جغرافیائی سرحدیں نہیں، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ انشاءاللہ جغرافیائی سرحدوں کا معاملہ ہو یا نظریاتی سرحدوں کا معاملہ ہو، یہ قوم ایک تھی، ایک ہے، اور انشاءاللہ بولے ایک رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں یا اس سٹیج سے کوئی اور آپ کو وقت کے بارے میں بار بار آگاہ کرنا اچھا نہیں لگتا، تو اب میں بلا تاخیر مشیر حکومت محترمہ صبیہ صدیق صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آنریبل وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، انتہائی قابل احترام
सबक वज़ीर आज़म जनाब चौधरी मजीद साहब, वज़राए इकराम, मावान खसूसी, मशीरान, पंडाल में बैठे हुए दीगर मेहमान ग्रामी, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जनाब वज़ीर आज़म, अल्लाह ताला की ये खसूसी अनायत है, ये फैसले आसमानों पे होते हैं। अल्लाह ताला ने इस नेक काम के लिए आपको चुना और आपके दस्ते मुबारक से आज ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तकमील को पहुंचने के लिए जा रहा है। मैं हाज तहसीन पर पेश करती हूँ आपको, और हम आप ही के वीर को लेके आगे चल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये आपकी फहम और फरासत और जो सियासी आला सियासी तदब्बर है, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ देगा। और हमारी तरफ से हम आवाम को भी ये यकीन दिलाते हैं कि हम नुमाइंदा होने की हैसियत से वज़ीर आज़म के अभियान को लेके आगे चल रहे हैं, और हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह साथ खड़ेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि टाइम की पाबंदी है और मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक शेर जो मैं वज़ीर आज़म साहब की नज़र करना चाहती हूँ। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। शुक्रिया। अब मैं मशीर हुकूमत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर शोबा ख़वातीन मोहतरमा नबीला अयूब साहिबा से गुजारिश करूँगा कि आप डायस पे तशरीफ लाएं और अपने ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सदर इकराम साबिक़ वज़ीर आज़म सदर महफिल जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, काबिल सदर इकराम वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल राठौर साहब, मोहतरम जावेद बडालवी साहब, मोहतरम जनाब यासिर सुल्तान साहब, चौधरी अरशद साहब, सबिया सदीक साहिबा, पीर साहब, कर्नल साहब, मेरे भाई अजहर सारिक साहब और आज के मेज़बान कासिम मजीद साहब। वैसे तो आज हमने जो उसूल तय किया था उसमें मैंने ये कहा था कि हम आज अपने कायदीन को सुनेंगे, हम आज से आने वाले मेहमानों को सुनेंगे, लेकिन जब नाम पुकारा गया तो फिर ज़रूरत बन गई कि आपसे चंद बातें कर जाऊं। तो मेरे भाई कासिम मजीद साहब इस हल्के की चौकीदारी का फ़र्ज़ और इस हल्के के निगहबान का फ़र्ज़ बहुत खुशुसलूबी से तय कर रहे हैं, और मैं मीरपुर डिवीज़न की तरफ से बिलखुसूस और बिलअमूम ज़िला मीरपुर की तरफ से जनाब वज़ीर आज़म आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो कागज़ों की हद तक महदूद होकर रह गया था, आज आपने उसका आगाज़ नौ करके ये साबित किया कि आओ अपने जिस्म चुन लें ईंट पत्थर की तरह, आओ अपने जिस्म चुन लें ईंट पत्थर की तरह, बेदरो दीवार है मगर घर तो अपना है। मैं इसी पे आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। और अपने ख्याल का इज़हार करें। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, वज़ीर बल्दियात पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब फैसल राठौर साहब, वज़राए इकराम जनाब चौधरी अरशद साहब, पीर मदर साहब, सरदार जावेद अयूब साहब, यासिर सुल्तान साहब, और आज के इस जलसा के मेज़बान चौधरी कासिम मजीद साहब, अजहर सादिक साहब, नबीला अयूब साहिबा, कर्नल मारूफ साहब, मेरफ कैतरी, स्टेज पे बैठे हुए कायदीन मोहतरम और पंडाल के अंदर मौजूद चकसवारी और बिलखुसूस इस्लाम घर से तल्लुक़ रखने वाले मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आप सब लोगों ने आज सिर्फ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सुनना है। मैं सिर्फ मेरे मतलब का 2-3 बातें थी वो आपसे गुजारिश करूंगा। और एक कब्रों को डुबोकर पाकिस्तान को रोशन किया,
اس لیے آپ لوگ چاہے ان کا تعلق مرپت سے ہے، اسلام گڑھ سے ہے، چکسواری سے ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایک بار پہلے ڈیم بنا اور دوسری بار جب اپریز ہوا تو آپ نے ایک بار پھر اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو، اپنی جائیدادوں کو پاکستان پر قربان کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اس حلقے میں اور مرپت ڈویژن کے 2-3 حلقوں میں لائن آف کنٹرول کے بسنے والے لوگ جو ہیں وہ جب وہاں سے ڈسپلیس ہوئے بھارت کی گولہ باری سے، دشمن کی گولہ باری سے، وہاں سے انہوں نے جب اپنے گھر بار چھوڑے تو آپ لوگوں نے دل کھول کر ان لوگوں کو جگہ دی اور آج بھی وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس پر بھی میں آپ کو مرپت چکسواری کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات، جناب وزیر اعظم کے 2012 میں یوسف رضا گیلانی صاحب اور چودھری عبد المجید جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، ان کی موجودگی میں اس رٹھوا ریام برج کا سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی تھی کہ درمیان میں اس پل کی تکمیل نہ ہو سکی۔ اور آج میں ایک بار پھر مرپت ڈویژن سے بمبر ضلع سے تعلق رکھنے والے چودھری انوار الحق صاحب کو یہ کریڈٹ حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنی محنت سے، کوشش کاوش سے آپ لوگوں کے لیے ایک بار پھر جو نامکمل برج تھا اس کی تکمیل کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ میری یہ دعا ہے۔ اور ایک آخری بات جو میں ہر جگہ کرتا ہوں کہ پہلے تو روایات کے تابع ہم بے شمار لوگوں کے ساتھ رہے، لیکن میں خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جس کابینہ کے اندر میں پہلے تھا اس وقت چودھری عبد المجید تھے جو آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے ہیرو ہیں، اور جس کابینہ کے اندر میں ہوں اور ہمارے ساتھی ہیں وہ ایک عظیم شخص جو روایتی نظام سے ٹکرا کر آج ایک نظام کو ٹکرا کر اس نظام کی اصلاح کے لیے آزاد کشمیر کے اندر تمام معاملات کو قانون سازی کے اندر لے کر اور انصاف کے عمل کو تیز کر کے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا ہم اس آواز کو روکیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جب بھی مشغول وقت ہوگا آپ پر تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر میرا جی چاہتا ہے کہ بہت سارے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو کام ہے ان کو گنوں۔ جناب وزیر اعظم آپ کے بہت سارے اقدامات ہیں آزاد کشمیر کی اس ریاست کے اندر اس 16-17 ماہ کے عرصے میں، لیکن وقت مختصر ہے اور لوگ صرف آپ کو اور چودھری مجید صاحب کو سننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ کروں گا کہ آپ داعش پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم مکرم جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور ان کے ساتھ تشریف فرما انتہائی قابل احترام مرد آن اور وفاؤں کے سالار، محبتوں کے امین چودھری عبد المجید صاحب، یہ سابقہ اور حاضر ہونا کوئی اہمیت کا عمل نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جج نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں، سیاسی زعماء کے کام بولتے ہیں، اس کو کسی شہادت کی، کسی تمغہ بصالت یا تمغہ حسن کارکردگی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حسن کارکردگی آپ کی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو یہاں پہ نہیں، جو یہاں پہ نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے کہ آج آپ سارے جو یہاں پہ، میں اس میں بھی موجود تھا 2012 کا جو فنکشن ہوا تھا، محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی دعوت پہ تشریف لائے اور آج بھی یہاں پہ موجود ہوں۔ پتہ نہیں کل کی کس کو خبر ہے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک آسرا ہے، امید ہے کہ آج جس طرح رٹھوا حرام کی تکمیل کا باعث چودھری انوار الحق بن رہا ہے۔ میری ان سے ملاقات کم ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ملاقات ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب تک ہمیں تسلی و تشفی ہے کہ یہ نہ صرف زمینی پلوں کو یا دریاؤں کے دو کناروں کو ملا رہے ہیں، اس طرح دلوں میں بھی پیار محبت کے پل تعمیر کر رہے ہیں۔ اب اس میں ضروری ہے کہ میں نمایاں ہوں، تب میں کہوں کہ قدم بڑھاؤ انوار اللہ، ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اس لیے تمہارے ساتھ ہیں کہ تاؤ بٹ سے لے کر بھمبر تک یہ پہلی بار
गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस आज़ाद कश्मीर के अंदर एक कौमी हुकूमत है, इसमें कोई सियासी जमात इससे बाहर नहीं है। और जिस तरह मसावियाना रियासती वसाइल की तकसीम हो रही है, आज कहीं पे कोई किसी की दिल शिकनी, किसी की हार्ट बर्निंग नहीं हो रही। वरना तो ये सफाइयां देते हुए वक्त गुजर जाता था कि साउथ का वज़ीर आज़म है, साउथ में ले गया, नॉर्थ का है, नॉर्थ में ले गया। आज अल्लाह के फजल करम से कहीं पे लोग बड़े तरीके से, बड़े सलीके से ढूंढ रहे हैं, वो रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं, कहीं पे एक नुक्ता नजर नहीं आता, कहीं पे किसी जगह पे कोई कमी बची नजर नहीं आती कि कल किसी को ये कहे कि हवेली कोटा में कहीं कम है, नीलम में कम है, जफराबाद में कम है, भिंबर में ज्यादा है। आज अल्लाह के फजल करम से एक अच्छे अंदाज से हुकूमत चल रही है। मैं चौधरी कासिम मजीद साहब, आपका अदर सादक साहब, मोहतरम चौधरी यासिर सुल्तान साहब, अरशद साहब, फैसल राठौर साहब, मोहतरम जावेद बडानी साहब, नबीला अयूब साहिबा, कर्नल साहब, मोहतरमा हमारी बहन सबिया सदीक साहिबा और दीगर सारे जो साथी, हम एक हैं, हमारे कोई तकसीम नहीं है। अब तो पता चलता कि हम सारे पता नहीं कितने सदियों से एक जैसे ही हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब हमें एहसास होता है कि चौधरी इनवारुल हक साहब कि हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही रहे, थे नहीं, ये वैसे झूठ है, अब हम ऐसे हो गए और इंशाल्लाह ऐसे रहे तो इंशाल्लाह रियासत की, मेरा ईमान है कि ईमानदारी से अगर काम किया जाए। अब छोड़े ये कुछ लोग जिनको अपने कहीं दर्द, वो कहते हैं दुख और तरह का है, दुआ और तरह की। कुछ लोगों की हमारे पास दुआएं हैं ही नहीं है, उनके दर्दों का इलाज आपके उसमें है ही नहीं, शफा खाने में वो मुमकिन ही नहीं है। हमारे भी वो दर्द से दूर हो गया, अल्लाह के फजल, दर्द हमारे दूर हो गए। इंशाअल्लाह इसी तरह हम सारे मिलके, सारे जो भी बिला तफसील सियासी हमारा अपने नजरियात को मुकम्मल महफूज रखते, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ जब भी हम समझेंगे कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरियात, ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अहम नजरियात की गवर्नमेंट है, ये शहीद मौलाना बेनज़ीर भुट्टो के नजरियात के पासदारान की हुकूमत है, तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है इस पर? हमें कोई, जब हम ये समझेंगे कि कहीं पे इससे रूगर्दानी हो रही है, फिर हम अपना हक महफूज रखते हैं। अभी तक हमने महसूस नहीं किया। नैनी अल्फाज के साथ चौधरी कासिम मजीद साहब आपको तो मैं क्या कहूँ कि आज आपकी शफ़क़त और मोहब्बत की वजह से हम इस असम्बली में आए, सच्ची बात है, वरना दूसरी बार ये आना मुमकिन नहीं। आपका प्यार भी उसमें शामिल है, आपकी फटकार भी इसमें शामिल है, आपकी मार भी इसमें शामिल है, आपकी गालियों का भी बड़ा क्रेडिट है। आपकी गालियों का होता ये है कि वो जो पीर होते ना, कहते हैं जिसको ज्यादा गालियां दे उसको ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इनमें ये खूबी है, जिसके साथ ऐसा सलूक करते उससे मोहब्बत का इजहार इन्होंने जब इसके कलम में ताकत थी उसका इस्तेमाल किया। आज हम यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह ताला चौधरी कासिम मजीद साहब और दीगर जो हमारे नौजवान साथी है, मैं भी नौजवानी से गुजरते हुए आगे की तरफ जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ये बाकी जो नौजवान हैं, यासिर साहब है, दीगर साथी है, अदर सादक साहब भी बहुत माशाल्लाह जवान जज्बों के अमीन हैं, और ये सारे अरशद साहब के तजर्बा और ये सारे आपकी सरपरस्ती में चौधरी मजीद साहब, ये सारे आज देखें एक प्यार मोहब्बत की लड़ी में पड़े, बड़ी बात है। ये तो शायद वो मैं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर शुक्रिया के साथ इजाजत चाहूँगा। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जनाब साबिक वज़ीर आज़म मुमताज़ हुसैन राठौर मरहूम साहब के लिए हम कारकुनों के दिलों के अंदर एक ख़ास मोहब्बत रचाई, और वही मोहब्बत हमारे आने वाले कारकुन अपने महबूब कायद फैसल मुमताज़ राठौर साहब के लिए भी रखते हैं। मैं बिला ताखीर वज़ीर हुकूमत जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप दाइश पे तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीब मेरे वालिद मरहूम मुमताज़ राठौर के दरीना साथी बुजुर्ग रहनुमा चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब, चौधरी कासिम मजीद साहब,
سردار جاوید ایوب صاحب, جاوید اقبال بڑانوی صاحب, میڈم نبیلہ ایوب صاحبہ, کرنل معروف صاحب, سبیہ صدیق صاحبہ, چودھری یاسر سلطان, چودھری ارشد صاحب اور دیگر جتنے بھی زمرہ اسٹیج پر موجود ہیں. پنڈال میں موجود میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گا اس کامیاب اور بہترین پروگرام کے انعقاد پر, اور اس کے بعد رٹھوا حیام کا منصوبہ جو کہ ایک عرصہ دراز سے تعطل کا شکار تھا, اور جب 2012 میں اس کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا, اور اس کے بعد پچھلے تمام عرصے میں یہ اس حکومت کو اور جناب چودھری انوار الحق صاحب کو جاتا ہے, اور یہ یہاں کی عوام کی, اس خطے کی ایک درینہ خواہش اور اہم ترین مطالبہ تھا جس کو حل ہونا ہر صورت میں ضروری تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ کریڈٹ آج اس حکومت کو حاصل ہوا. وقت کی ساتھوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ لمبی بات کی جا سکے, لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ اپنے پورے جذبات کا اظہار کر دینا, جیسا کہ مولانا مظہر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا. لیکن میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ 1.5 سال کا عرصہ اس حکومت کو ہو چکا ہے. جتنے چیلنجز اس حکومت کو اس 1.5 سال میں فیس کرنے پڑے, شاید اس سے پہلے ماضی میں کبھی ایسے حالات اس طرح سے نہیں ہوئے. لیکن اس کے باوجود سستی ترین 3 روپے کی بجلی اور سستا ترین آٹا دینے کے باوجود جتنے تعمیر و ترقی کے منصوبہ جات اس حکومت نے شروع کیے ہوئے ہیں, میرے خیال میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر 3 جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا, مختلف خیالات, مختلف نظریات, مختلف جماعتیں, لیکن ایک بھی ایسی کوئی سکینڈل, ایک بھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی اس حکومت کے اللہ کے فضل و کرم سے جس پر کوئی بات کی جا سکے. بس ایک جملہ جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن کچھ ہو نہیں رہا. ہم کچھ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ کرپشن کو, سکینڈلز کو, شور شرابے کو, آنیاں جانیاں کو, ہم اسے کچھ ہونا کہتے ہیں. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ آج ریاست کس مقام پر کھڑی ہے. آج جو سادگی, جو رویہ اس حکومت نے اپنایا وہ ماضی کی حکومتوں سے یکسر مختلف تھا. ایک نئی گاڑی اس پورے عرصے میں حکومت نے نہیں خریدی, سادگی کے کلچر کو اپنایا, لیکن پھر بھی ریاست میں کہیں نہ کہیں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے جواز بنائے جا رہے ہیں. ہم ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے, ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے, ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ یہ راستہ کون سا راستہ ہے. ہم قطعاً یہ بات نہیں کہتے, تمام مطالبات جو عوام کے عوامی مسائل کے متعلقہ تھے وہ حل ہو چکے ہیں, آگے بھی بات چیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن ریاست کو بند کر دینا, ریاست کو انارکی کی طرف دھکیلنا, پاپولر بیانیے کو لے کر آگے بڑھنا, میرے خیال میں آپ اور ہم, یہ نظام اس چیز کا مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ کا فضل ہے جو اس حکومت کا رویہ ہے, طریقہ کار ہے, اور جتنے کام ہم نے کیے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ بقیہ عرصہ اس حکومت کا 2 سال کا ختم ہوگا, ہم پھر آپ کے سامنے اس پنڈال میں حاضر ہوں گے, پھر الیکشن کے دنگل سجیں گے, بگل بجیں گے, تو انشاءاللہ آپ کے پاس لمبی چوڑی تعمیر و ترقی کی لسٹیں موجود ہوں گی, اور ہم آپ کے سامنے سرخ رو کے میدان میں آئیں گے. لیکن اس نظام کو چلنے دیا جانا چاہیے, اس کو کسی ایسی طرف نہیں لے جانا چاہیے کہ یہاں پر افراتفری اور گہما گہمی ہو. میں پھر ایک بار تمام ان ممبران کو, قاسم مجید صاحب آپ کو, اظہر صادق صاحب آپ کو, ارشد صاحب آپ کو, یاسر سلطان صاحب آپ کو, تمام اہلیان میرپور کو, ڈڈیال کو, چک سواری کو, اسلام گڑھ کو اس عظیم و شام
منصوبے کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بقیہ عرصہ خدمت جو اس حکومت کو پاس حاصل ہے، انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کی زندگیوں میں آسانی اور بہتریاں لائیں گے. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکیں. اللہ آپ کا ہم سب کا حامل ناصر و شکریہ. نہیں، آج کے اس عوامی اجتماع میں پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ نمبر 2 کے کارکنوں اور عہدیداران، منتخب کونسلر صاحبان، اوورسیز پیپلز پارٹی اوورسیز کے عہدیداران، آپ سب کی محنت شامل ہے. میں خاص طور پہ اپنی یونین کونسل فیض پور شریف کے عہدیداران اور منتخب ممبران کا نام نہیں لے سکا. باقی جو بھی کارکن آپ نے جس قدر محنت کی، آپ کی قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے. اب میں بلا تاخیر وزیر حکومت جناب چودھری اظہر صادق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ داعش پہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے مہمان خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب، ہمارے بزرگ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب، اسٹیج پہ موجود وزراء کرام، یہاں پنڈال میں موجود میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم. کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، صرف وزیر اعظم صاحب یہاں 2-4 باتیں کروں گا. سب سے پہلے تو میں چودھری عبدالمجید صاحب کا اور قاسم مجید صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آج انہوں نے وزیر اعظم کا، کابینہ کے رکین کا اور ہم سب کا جس طرح استقبال کیا، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سب رونقیں چودھری عبدالمجید صاحب سابق وزیر اعظم صاحب کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج یہ اپنے بیٹے کو اس مقام پہ دیکھ رہے ہیں. یاسر ہمارا بھائی یہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو صحت دے. ان کے لیے بھی یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ان کے بیٹے بھی یہاں موجود ہیں. یہ سب اللہ کے بعد، میں بھی آج یہاں کھڑا ہوں تو اللہ کے بعد چودھری محمد یوسف صاحب کی وجہ سے ہوں. یہ سب ہمارے بزرگوں کی وجہ سے کہ ہم لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. وزیر اعظم صاحب، یہاں بہت باتیں ہو چکی ہیں. صرف میں آپ کو اپنی طرف سے، ڈویژن میرپور کی طرف سے، اوورسیز کشمیریوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ جو 16 سال سے، جس طرح آپ نے میرپور میں کچھ دیر پہلے بات کی، جیسے ہی ہم لوگ برطانیہ میں یا اوورسیز میں جاتے تھے تو ہمارے لیے یہ پروجیکٹ ایک باعث شرف بدنامی کا سبب بنا ہوا تھا کہ صرف 160 میٹر سپین کا یہ پل مکمل نہیں ہو سکتا تو حکومت کیا کام کرے گی. یہ کام کوئی آسان نہیں تھا. یہ مجھے پتا ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جاتا رہا ہوں. یہاں میں اگر کرنل وقار نور صاحب کا، چیف سیکرٹری صاحب کا اور اپنے محکمے کا بھی شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو یہاں تک لانے میں بے انتہا محنت کی. میں آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری باتیں سیاسی طور پہ یہاں ہوتی ہیں. ابھی پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ وقت نہیں ملا ورنہ بڑی باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئیں گے. صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس وزارت عظمیٰ کے لیے بہت لوگوں کی کوشش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے سر پہ یہ تاج سجاتا ہے یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے آزاد کشمیر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا کہ ایک ایسا شخص وزارت عظمیٰ پہ آیا ہے جس پہ ایک پیسے کی کرپشن نہ ہوئی ہے، نہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. پورے وثوق سے یہ وزیر اعظم اعلان کرتا ہے کہ 18 مہینے کی حکومت ہے، میرے کسی وزیر کسی پروجیکٹ پہ ایک پیسے کی کرپشن ثابت کرو تو میں استعفیٰ دے دوں گا. لیکن آج تک کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکا اور نہ اللہ کے حکم سے تک 2026 تک وزیر اعظم صاحب آپ انشاءاللہ تعالیٰ صلی اللہ کا حکم ہوا تو ہم سب، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا فارورڈ گروپ ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ غریب لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ نے جو فنڈ قائم کیا ہے غریبوں یتیموں کے لیے، میرا خیال میں ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بہت سی مشکلات حل کرتا ہے. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کو آپ نے بھی سننا ہے، ہم نے سننا ہے
قاسم مجید صاحب اور جو ہمارے وزیر بڑے دور دراز علاقوں سے ہیں، آپ سب کا ڈڈیال سے، میرپور سے، اسلام گڑھ، چکسواری سے جتنے لوگ آئے ہیں آپ سب ہمارے بھائی ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت شکریہ. اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے ہاتھ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان خصوصی وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب، میرے بزرگ صدر مجلس چودھری مجید عبدالمجید صاحب، محترم وزرائے کرام اور اہلیان چکسواری و اسلام گڑھ، السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ جو منصوبہ 2012 میں سے رکا تھا اس کا دوبارہ آج جو ہے وہ پھر شروع ہو رہا ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں، ہمیں انہیں کریڈٹ دینا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور میں یہاں قاسم صاحب نے بھی تقریر کی، یاسر صاحب نے بھی تقریر کی. میں ان دونوں نوجوان لیڈروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ مل جل کر انہوں نے، کیونکہ اس پول گیٹ جو ہے وہ یاسر صاحب کے حلقے میں ہے، دوسرا گیٹ جو ہے وہ قاسم صاحب کے حلقے میں ہے، تو انہوں نے بھی کاوش کی اور ہم نے وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں یہ منصوبہ تکمیل کی طرف اب جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو حکومت قائم ہوئی ہے نئی انوار الحق صاحب کی قیادت میں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں اور صدر صاحب کی سربراہی میں ہم لوگ ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ بجلی کتنی سستی ہوئی ہے، آٹا کتنا سستا ہوا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یوں ہی ہوئی. اور جو ہم نے محکمہ برقیات کے تنظیم 9 کی ہے، قاسم صاحب نے یہاں گریڈ اسٹیشن کی بات کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں گریڈ اسٹیشن بھی قائم کریں گے. میں ان سے وعدہ کرتا ہوں. محکمہ برقیات میں ہم نے 14 سب ڈویژن اور 2 ڈویژن قائم کیے ہیں، اور اس طریقے سے فنڈ بھی وزیر اعظم صاحب نے قائم کیا ہے. ہر حلقہ کے اندر 50 کروڑ کی روڈیں بھی آ رہی ہیں. یہ تعمیر و ترقی ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری دعا ہے اور ہم مل جل کر اس کو اور بہتر طریقے سے کریں گے. السلام.